اور یہ بھی نوٹ کر لو، ایمان صرف دل کی آستھا کا نام نہیں، ایمان دل سے ماننے کو بھی کہتے ہیں اور زبان سے اقرار کرنے کو بھی کہتے ہیں اور عمل کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ اگر کوئی زبان سے اقرار کرتا ہے اور دل سے سچ نہیں مانتا تب بھی مومن نہیں ہے، کوئی دل سے سچ مانتا ہے زبان سے اقرار نہیں کرتا ہے تب بھی مومن نہیں ہے، اور اگر کوئی زبان سے اقرار بھی کرتا ہے دل سے تصدیق بھی کرتا ہے اور عمل نہیں کرتا ہے تو ایمان والا تو ہے مگر کمزور ایمان والا ہے، کیونکہ عمل سے ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ جلسے میں آپ آئے، تقریر آپ نے سنی، آپ کا ایمان بڑھ گیا، گھر گئے موبائل میں دیکھنے لگے، یوٹیوب پر کوئی الٹی سیدھی چیزیں آپ کے سامنے نظر سے گزر گئی، فیس بک پر کوئی چیز آپ دیکھنے لگے، اب دین اور ایمان کا لیول کمزور ہو گیا، ایمان کا لیول فرکچویٹ کرتا ہے، اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں جب اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جائے ان کا دل کانپ جاتا ہے، ان کا دل لرز جاتا ہے، ان کا دل ڈر جاتا ہے۔ اللہ کا نام لیا جائے تو دل ڈر جائے، دل ڈرتا ہے کیا ہمارا؟ نہیں ڈرتا۔ ارے ہم لوگ تو اتنے سخت دل ہو چکے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے مردوں کو قبرستان میں دفناتے ہیں اور پھر بھی ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے دل پتھروں سے زیادہ کٹھور ہو چکے ہیں، پتھروں سے زیادہ سخت۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں جب اللہ کا نام لیا جائے وجلت قلوبهم، تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جائیں زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان کا لیول ہائی ہو جاتا ہے، ان کے ایمان کی چارجنگ بڑھ جاتی ہے۔ ایک بات پوچھوں آپ سے، اپنے نوجوانوں سے پوچھنا چاہوں، اپنے یوٹیوب کی ہسٹری ذرا چیک کر کے بتاؤ لاسٹ ٹائم آپ نے قرآن کی تلاوت کو کب سنا؟ اپنا موبائل چیک کر کے بتاؤ آخری بار آپ نے قرآن کی تلاوت کب کی تھی اور قرآن کی تلاوت کو سنا؟ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، آج ہمارے نوجوانوں کے موبائل پر گانے مل جائیں گے، میوزک مل جائے گا، بالی ووڈ کے سانگ مل جائیں گے، الٹی سیدھی چیزیں مل جائیں گی، اگر نہیں ملے گا تو قرآن نہیں ملے گا۔ میرے پیارے نوجوان بھائیوں، جس نبی سے آپ محبت کرتے ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی نے میوزک کی آواز کو کبھی اپنے کانوں میں آنے نہ دیا، اور وہ نبی قرآن کو پڑھا بھی کرتے تھے اور قرآن کو سنا بھی کرتے تھے۔ قرآن کو سنا کرو میرے بھائی۔ اور میں تو کبھی کبھی افریقہ کے جو قاری ہوتے ہیں ان کی تلاوت میں سنتا ہوں، بہت پیاری لگتی ہے۔ میں نے ایک تقریر میں ایک نام لیا تھا، ایک افریقن قاری ہے، ان کا نام ہے صوفی عبد الرشید، یوٹیوب پر آپ جا کر کے ٹائپ کیجئے صوفی عبد الرشید تلاوت، ان کی تلاوت سامنے ہے، کوئی بناوٹ نہیں، سمپل آواز ہے اور پاٹدار آواز، روکدار آواز ہے، اور جب تلاوت کرتے ہیں ایسا لگتا ہے ڈائریکٹ دل کو چھو۔ افریقن قاریوں کی خلق بہت پیاری لگتی ہے، دل پر دل کو اپیل کرتی ہے، دل کو اثر کرتی ہے۔ آپ قرآن کو سننا شروع کر دیجئے، گانا سننا بھول جائیں گے، آپ میوزک کی محبت دل سے نکل جائے گی، قرآن کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی۔ جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی قرآن سنا کرتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں عبداللہ اقرأ علی القرآن، مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ نے کہا میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں؟ اے اللہ کے رسول، آپ کے اوپر تو قرآن اترا ہے، قرآن نازل ہوا ہے، میں آپ کو کیسے پڑھ کے سناؤں؟ آپ نے فرمایا اے عبداللہ میں دوسرے کے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بہت پیارا قرآن پڑھتے تھے۔ ابھی دلی میں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس میں جو مدینہ کے امام آئے تھے،
شیخ عبداللہ البوئی جان، انہوں نے نماز پڑھائی دلی میں. اللہ، کتنی پیاری آواز ہے. اس وقت حرم کے جو نئے امام آئے ہیں مکے میں، رمضان کے لاسٹ میں گیا تو اتفاق سے ایک تراویح کی نماز میں نے ان کے پیچھے پڑھی. ان کا نام ہے شیخ بدر ترکی. اللہ، کیا قرآن پڑھا. شیخ سعود الشریم کی کمی کو پورا کرنے کا کام کر رہے ہیں شیخ بدر ترکی. بہت ہی پیارا قرآن. آواز اچھی ہو، اور آواز اچھی آواز میں کوئی قرآن پڑھے میرے بھائیوں تو انسان کا دل بیدار ہو جاتا ہے، انسان کی روح سرشار ہو جاتا ہے. عبداللہ بن مسعود بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے. پیارے نبی نے فرمایا کہ اے عبداللہ اقرا علی القرآن، مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. حضرت عبداللہ سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگے. سورہ نساء کی تلاوت کرنے والے اللہ کے نبی غور سے سن رہے ہیں. پڑھتے پڑھتے حضرت عبداللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 31 کے اوپر پہنچے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. اے نبی، اس وقت آپ کا کیا حال جب ہر امت میں سے ہمیں گواہ لائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ کے اوپر آپ کو گواہ. جب اس آیت پر پہنچے عبداللہ بن مسعود، کہتے اللہ کے نبی نے فرمایا حسبک کلام، اے عبداللہ رک جاؤ، بس کرو. کہتے میں نے نظر اٹھا کے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے پیارے نبی کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. اللہ کے نبی رو رہے تھے. کیوں رو رہے تھے؟ ذمہ داری کا احساس تھا آپ کے کندھے. آپ کو اس بات کا احساس تھا کہ اتنی بڑی ذمہ داری میرے کندھے پر ڈالی جائے. معاف کرنا میرے بھائیوں، آج ہمارے اندر کمی ہے کسی چیز کی تو ذمہ داری کے احساس کی. جلسہ کرانے والوں سے کہنا چاہوں گا، بہت اچھا کام کرتے ہیں آپ. کوئی جلسے کی کمیٹی کا صدر ہے، کوئی سیکریٹری ہے، کوئی خزانچی ہے. میں کئی پروگرام میں جاتا ہوں، لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں شیخ صاحب میں جلسے کا ناظم ہوں، میں جلسے کا صدر ہوں، میں مدرسے کا ناظم ہوں. لوگ فخر کرتے ہیں، لوگ ناز کرتے ہیں. میں کہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے. اس ذمہ داری پر فخر مت کیا کرو، اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کیا کرو. آپ کے اسی کٹیہار کے علاقے میں جلسہ ہو رہا ہے اور جلسے کا بہت بڑا گیٹ لگایا جا رہا ہے، اور ایک طرف مولانا جرجیت صاحب کی اور ایک طرف میری بڑی بڑی فوٹو اس گیٹ پر لگا کر کے پوری دنیا میں اس کو پبلش کیا جا رہا ہے. کیوں؟ لوگ تو ہم سے سوال کرتے ہیں. میرے پاس فیس بک پر، واٹس ایپ پر سینکڑوں لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کیوں نہیں منع کرتے؟ آج گیٹ لگ رہا ہے، کل اسٹیچو بننا شروع ہو گیا. برائیاں اسی طریقے سے میرے بھائیوں، برائیاں جب شروع ہوتی ہیں نا بہت چھوٹی شکل میں ہوتی ہیں، پھر وہ دھیرے دھیرے انڈے دیتی ہے بچے. پہلے آپ کے کٹیہار میں جلسے نہیں ہوتے تھے، پھر دھیرے دھیرے جلسوں کے پوسٹر میں، اشتہار میں فوٹو ڈالنے کا سسٹم آیا. مجھ سے لوگ فوٹو مانگتے ہیں، جلسہ کمیٹی کے لوگ. میں کہتا ہوں میں فوٹو نہیں دوں، مگر آج کے زمانے میں فوٹو حاصل کرنا کون سا مشکل کام ہے. آپ گوگل پہ عبدالغفار سلفی لکھیں، بہت فوٹو آ جائیں گے آپ کے سامنے. فوٹو لے لیا لوگوں نے، لے کے پوسٹر پہ ڈال دیا. اب لوگ تو مجھ سے پوچھتے ہیں عبدالغفار صاحب آپ نے کیوں پرمیشن دی، کوئی جا. میں نے کہا بھائی میں منع کرتا ہوں، مگر یہ جلسے والے مانے تب تو. اور ابھی آپ کے اسی علاقے میں پروگرام ہونے والا ہے اور بڑے بڑے گیٹ پر قد آدم سائز کا ہمارا اور مولانا جرجیت صاحب کا فوٹو لگا دیا. اب صاحب وہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگ مولوی ہیں کہ نیتا ہیں، کیا ہے آپ؟ ذمہ داروں سے کہنا چاہوں گا، جلسے کی کمیٹی کے لوگوں سے کہنا چاہوں گا، آپ کوئی راجنیتک پروگرام نہیں کرتے ہیں، کوئی پولیٹیکل پروگرام نہیں ہے. آپ ایک ریلیجیس فنکشن، ایک دھارمک آیوجن، ایک مذہبی پروگرام کرتے ہیں. اور جب مذہبی پروگرام کرتے ہیں تو مذہب کے دائرے میں رہنے کے بعد میں ہر تقریر میں بول رہا ہوں، سیمانچل کے جلسوں میں پائی جانے والی خرابیوں پر شاید میں دعویٰ تو نہیں کرتا ہوں، شاید جتنا میں نے بولا ہے شاید کسی دوسرے وقتہ نے کسی دوسرے مقرر نہیں بولا. یہ عورتوں کے جمگھٹ،
یہ لڑکیوں کا سڑکوں پر لائن لگا کر کے ایک دوسرے کے سامنے کھڑا ہونا، یہ عورتوں کا لڑکیوں کا بیٹھ کر کے خریداری کرنا، یہ جوان لڑکیوں سے سمجھ کر کے پروگرام میں آنا، میں نے ہر بات کو لے کر کے ٹوکا ہے، منع کیا ہے، اجلاس کیا ہے، مگر وہ کہاوت ہے بھینس کے آگے بیل بجاؤ بھینس کھڑی پڑائے، بھینس کی طرح ہم اور آپ ہو چکے ہیں۔ ذمہ دار ہو تو یہ ذمہ داری آپ کے گردن پر ایک بہت بڑی امانت ہے، اس امانت کے بارے میں سوچو۔ جلسہ کرا رہے ہو، جلسے کے اندر کوئی ایسا کام نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ آپ سے پوچھے کہ تو جلسے کا صدر تھا، تو جلسے کا سیکریٹری تھا، تو کمیٹی میں تھا، تو نے یہ کام کیوں ہو گیا؟ اور میں یہ بھی بتا دوں، مجھے معلوم ہے 500 لوگ 1000 لوگ جلسے میں آتے ہیں، اس میں زیادہ تر لوگ انٹرٹینمنٹ کرنے آتے ہیں، منورنجن کرنے آتے ہیں۔ کس کی تقریر کیسی تھی، منگلا وقتہ کیسا بولا، اردو وقتہ کیسا بولا، عبد الغفار صاحب کیسا بولے، فلاں صاحب کیسا بولے، بس کوئی اسی مقصد کے لیے آتا ہے۔ مگر میں یہ بھی جانتا ہوں ان ہزاروں لوگوں کی بھیڑ میں شاید اللہ میری تقریر کو سن کر کے کسی ایک بندے کو ہدایت دے دے۔ واللہ میں نہیں جانتا کہ اس میدان میں میں جو بھی محنت کر رہا ہوں یہ محنت اللہ کی قبول ہوگی کہ کل رات میں اتر پردیش میں سدھارتھ نگر میں پروگرام تھا، نیپال بارڈر کے قریب، بنارس سے 300 کلومیٹر قریب، وہاں میں دوپہر میں کلاس کرتا ہوں، بائی کار وہاں رات میں 10 بجے پہنچتا ہوں، رات میں 1 بجے وہاں سے تقریر کرنے کے بعد اسی کار سے بنارس واپس آتا ہوں، صبح 7:30 بجے گھر پہنچتا ہوں، پھر بیگ لیتا ہوں، مدرسے جاتا ہوں، مدرسے بچوں کو پڑھاتا ہوں، پھر مدرسے سے ڈائریکٹ آپ کے بہار کے نکل جاتا ہوں۔ مجھے پوری رات بستر نصیب نہیں ہوا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت قربانی کروں، لیکن جو محنت ہو رہی ہے ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ اس کو قبول کرے گا، ہم تو دعا کر سکتے، امید کر سکتے ہیں، مگر واللہ بتا رہا ہوں جب کٹیہار میں، پورنیہ میں، ارریہ میں، کشن گنج میں کہیں پر بھی کوئی نوجوان ملتا ہے اور کہتا ہے شیخ صاحب آپ کی تقریر سنتے سنتے میں پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز پڑھنا، پہلے جوا کھیلتا تھا، جوا کھیلنا بند کر دیا، پہلے غلط لائن میں تھا، اس لائن میں نے چھوڑ دیا، ایسا لگتا ہے اے اللہ یہ راتوں کا جاگنا، یہ آرام قربان کرنا، یہ لمبے لمبے سفر کرنا، یہ اپنی جان کو خطرے پہ ڈال کر کوہرے کے موسم میں اتنے لمبے لمبے بائی روڈ سفر کرنا، اے اللہ شاید یہ سفر، یہ محنت اگر کسی ایک بے نمازی کے نمازی بننے سے اور کسی ایک غلط انسان کے صحیح راہ پہ آ جانے سے اگر یہ محنت تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے تو شاید اسی کے بہانے ہمارا دعا۔ میرے پیارے بھائیوں، ذمہ داری بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کے سامنے قرآن پڑھا گیا، آپ رونے لگے، کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن آپ کے سامنے وہ جو ذمہ داری ہوگی اس ذمہ داری کو یاد کر کے اللہ کے پیارے نبی رونے لگے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ نبی سے محبت کرتے ہو تو نبی کی پسند کا خیال کرو۔ نبی کو قرآن پڑھنا بہت پسند تھا، نبی کو قرآن سننا بہت پسند۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ، مجھے دنیا میں 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ النساء، عورتیں بہت پسند ہیں۔ اب آپ کہیں گے مولانا صاحب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ کے نبی یہ کیوں کہہ رہے ہیں مجھے عورتیں بہت پسند ہیں؟ اس کا تو غلط مطلب بھی کوئی نکالنے والا نکال سکتا ہے؟ نہیں، نبی نے کہا کہ دنیا میں عورتیں پسند ہیں، اس کا مطلب پہلے سمجھ لیجیے کہ اللہ کے نبی کیا کہنا چاہتے ہیں۔ پہلے آپ اتہاس اٹھائیے اور اس زمانے کی جغرافیائی حالات آپ دیکھیے کہ اس وقت عرب کی دھرتی پر عورت کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ لڑکی پیدا ہوتی تھی، باپ اپنے ہاتھوں سے لے جا کر کے زمین میں ڈالتا، باپ مر جاتا تھا، سوتیلی ماں سے اس کا بیٹا شادی کر لیتا تھا، شوہر مرتا تھا، 1 سال تک عورت ایک کوٹری میں بند کر دی جاتی تھی اور 1 سال تک عدت مناتی تھی اور سوگ مناتے تھے اپنے شوہر۔ جانوروں کی طرح، گھوڑے اور گدھوں اور بیل کی طرح عورت بکتی تھی مارکیٹ میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس سوسائٹی کے اندر اگر مہیلا
महिलाओं को उनका स्थान किसी ने दिया है, महिलाओं को अगर उनका सही मकाम दुनिया को किसी ने बताया है तो वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपने औरत का मकाम बयान किया। आपने कहा औरत अगर बेटी है तो उसका ये मकाम है, औरत अगर माँ है तो उसका ये मकाम है, औरत अगर बहन है तो उसका ये मकाम है। नबी ने औरत की हर हैसियत को दुनिया के सामने बयान किया। इसलिए अल्लाह के नबी कह रहे मुझे दुनिया में औरतों की मोहब्बत मेरे दिल में डाली गई है। औरत पर अत्याचार हो, औरत पर जुल्म हो, औरत को मारा जाए, औरत को पीटा जाए, ये मेरे नबी को पसंद है। दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए। गांधी जी का नाम हमारे देश में बहुत बड़ा नाम है, गांधी जी को कहा जाता है साहब महात्मा गांधी। बहुत बड़े बड़े नाम आए। बड़े बड़े लोगों की एक पहचान ये होती है कि साहब वो ब्रह्मचारी होते हैं, औरत से दूर होते हैं, उनकी जिंदगी में बीवी बच्चे नहीं होते हैं। हमारे नबी ने हमको ये नहीं सिखाया। हमारे नबी ने शादी भी की, हमारे नबी के बच्चे भी पैदा किए। तो अल्लाह के नबी कह रहे मुझे दुनिया में औरत बहुत पसंद है। और दूसरी चीज जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, खुशबू बहुत पसंद है। अल्लाह के नबी को खुशबू बहुत पसंद है और इसीलिए कोई खुशबू अगर तोहफे में दे तो ले लेना चाहिए, खुशबू का तोहफा लौटाना नहीं चाहिए। खुशबू का तोहफा रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। कोई तोहफे में खुशबू दे तो ले लेना चाहिए। उसके बाद तीसरी चीज क्या है? जो सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक, नमाज मेरी आंखों की ठंडक। अब जरा सीने पर हाथ रखो, दिल पर हाथ रखो और बताओ कल फजर, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा 4 टाइम की नमाज में से आपने कितने टाइम की नमाज पढ़ी है? आप दिल पर हाथ रखो। अगर आपको यह लगता है कि नहीं मौलवी साहब मैं बहुत बड़ा कारोबारी हूं, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, बहुत बड़ा व्यापारी हूं, मुझे नमाज पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो माफ करना, आपके कारोबार से बढ़ करके नमाज है, नमाज से बढ़ करके आपका कारोबार नहीं है।